سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں دیکھیں تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایک حکم دیتے ہوئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو بھی ظاہر فرمایا. چنانچہ فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو. یہ آیت درود کہلاتی ہے. اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو سرکار علیہ السلام کی عظمت کو بیان فرمایا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ پر درود بھیجنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ کا بھی فعل ہے. فرشتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم فرمایا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اور پھر اس کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والوں پر بھی لازم ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجیں، سلام بھی بھیجیں. اب یہاں پر چند باتیں ہیں جس کا سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بعض اوقات جب اس آیت مقدسہ کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں. تو یہ یاد رکھیے گا کہ پڑھنے کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال کرنا ہرگز مناسب نہیں ہے. لہٰذا یہ جملہ استعمال کیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. دوسری جو بات اس آیت مقدسہ کے ضمن میں ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ کہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ زندگی میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجیں اور سلام بھی بھیجیں. لہٰذا اگر کوئی شخص ساری زندگی نہ درود بھیجے نہ سلام بھیجے تو ایسا شخص گناہ گار ہوگا. اور اگر ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کو دیکھیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہمیں ملتا ہے کہ جس کے سامنے میرا تذکرہ ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا تو وہ شخص ہلاک ہو جائے. اب اگر ہمیں اس مفہوم حدیث کو دیکھیں تو یہاں پہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تاکید فرمائی کہ جب بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اقدس سنا جائے تو ہم پر درود پڑھنا لازم ہے. لہٰذا بعض علماء تو اسی کے قائل ہیں کہ جب اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے. لیکن اس کے مقابلے میں دوسرے علماء کا اگر ہم موقف دیکھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی مجلس میں موجود ہیں تو اس مجلس میں رہتے ہوئے اگر کسی نے ایک مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقدس سن کر درود پڑھ لیا تو اس کا واجب ادا ہو جائے گا. اب آئندہ جب وہ سرکار علیہ السلام کا نام سنے اس صورت میں اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ درود پاک کی تکرار کر لے یا درود پاک پڑھ لے. تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا. اسی طریقے سے بعض اوقات ہم جب کہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لکھتے ہیں تو وہاں پر بھی جب پہلی مرتبہ ہم نام لکھیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم کم از کم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام اقدس کے ساتھ ایک مرتبہ کسی ایک جگہ پر درود لکھ لیں. اور اگر کہیں ایسا موقع آ جائے کہ جہاں پر ہمیں لگتا ہے کہ اب یہ بار بار لکھنے سے ہمیں جو ہے وہ تاخیر ہو رہی ہے، جیسے امتحانات وغیرہ میں ہوتا ہے، تو جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لکھیں تو زبان سے درود پڑھ لیں. لکھنا اگر چھوڑ دیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا.